رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی۔ ایک اور قرآن کی خوبصورتی لغوی معجزہ آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں، اور میرا مقصد یہ ہے کہ قرآن کی جو خوبصورتی ہے دنیا کے سامنے رکھوں، اور جو بھی میڈیا آپ کے سامنے جھوٹ اور قرآن کے خلاف پروپیگنڈے کرتا ہے اس کے خلاف جو ہے میں حق دلائل کی بنا پر آپ کے سامنے سارے دلائل رکھ کے آپ کو دکھا رہا ہوں۔ میڈیا جو بھی جھوٹ بولتا رہے بولنے دیں، میں آپ کو دلائل کے ساتھ دکھاتا ہوں کہ قرآن میں واقعی میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تو یہ جو آج میں معجزہ لے کے آیا ہوں، قرآن کی 2 آیات ہیں، قتال پر، لڑائی کے اوپر ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 193 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَقَاتِلُهُمْ، اور ان سے لڑائی کرو، ان سے لڑتے رہو، ایک لڑائی کے کانٹیکس میں لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، دین اللہ کے لیے جو وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ۔ لیکن سورہ انفال، یہ سورہ نمبر 2 تھی سورہ بقرہ، سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 39 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وہی الفاظ وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، لیکن یہاں کے الفاظ کیا ہیں؟ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ اے ایمان والو، ان کافروں سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورا کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے۔ كُلُّهُ لِلَّهِ، وہاں پہ کہا تھا، اور دین اللہ کے لیے ہو جائے، پورا کا پورا نہیں کہا، یہاں پہ زور ڈالا دین پورا کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے۔ تو یہ زور کیوں ڈالا؟ اب آپ دیکھیں اس کی خوبصورتی، اس کے سیاق و سباق کانٹیکسٹ میں جا کے دیکھیں۔ سورہ بقرہ کے اندر جو آیات ہیں اس کے اندر اتنا زور نہیں ہے، اس لیے یہاں پہ بھی اتنا زور نہیں ڈالا گیا، اتنی فرنٹ فٹ پہ نہیں ہے، تھوڑی سی اللہ نے کلام کو ہلکا رکھا ہوا ہے کہ کس طریقے سے۔ آیت نمبر 193 تھی، اب میں آیت نمبر 190 سے پڑھتا ہوں آپ کے سامنے۔ آیت نمبر 190 کی ترجمہ کیا ہے؟ اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں۔ پہلی تو بات یہ کہ لڑنا ان سے جو تم سے لڑتے ہیں، مگر زیادتی نہ کرو۔ اب دیکھیں فرنٹ فٹ پہ جانے کے بجائے کہا کہ زیادتی نہ کرنا، حدیں نہ پار کرنا، کیونکہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر آگے کیا کہا؟ ان سے لڑو جہاں بھی تمہارا ان سے مقابلہ پیش ہے، اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا۔ ٹھیک ہے، ہر جگہ سے نہیں، صرف جہاں سے وہ تمہیں نکالیں اور جب وہ تو تم سے مقابلے میں آئیں۔ اس لیے کہ قتل اگرچہ برا ہے مگر فتنہ اس سے زیادہ برا ہے، اور مسجد حرام کے قریب جب تک وہ تم سے نہ لڑیں تم بھی نہ لڑو۔ اگین بجائے کہ فرنٹ فٹ پہ جا کے پوری طریقے سے تباہ کرنے کے، بار بار کلام کہہ رہا ہے جب لڑو جب ضرورت پڑے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آگے کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو تو جان لو کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ اگین اللہ تعالیٰ نے بجائے کہا کہ فرنٹ فٹ پہ جانے کے معاف کر دو۔ اور اس آیت میں بھی دیکھیں کیا کہا، اس آیت میں کہا اور تم ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں فَإِنِ انتہوا، تو سمجھ لو کہ ظالموں کے سوا اور کسی پر دست درازی روا نہیں، اب آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ٹھیک ہے، سبحان اللہ، بار بار روکا جا رہا ہے کہ رک جاؤ، اگر وہ رک جائیں۔ اس طریقے سے ایک ٹون تھوڑی لائٹ ہے، لیکن سورہ انفال کے اندر اتنی ایگریسو ٹون جہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فرنٹ فٹ پہ جا کے ان سے لڑو، کہہ رہا ہے جہاں یہاں تک کہ پورے کا پورا دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ پچھلی آیت دیکھیں، آیت نمبر 39 تھی، اب آپ آیت نمبر 36 سے پڑھنا سٹارٹ کریں۔ جن لوگوں نے حق کو ماننے سے انکار کیا وہ اپنے مال خدا کے راستے سے روکنے کے لیے صرف کر رہے ہیں اور ابھی اور خرچ کرتے رہیں گے، مگر آخرکار یہی کوششیں ان کے لیے پچھتاوے کا سبب بنیں گی۔ پھر وہ مغلوب ہوں گے، یعنی ان پر غلبہ ہو جائے گا، پھر یہ کافر جہنم کی طرف گھیر لائے جائیں گے، تاکہ اللہ گندگی کو پاکیزگی سے چھانٹ کر الگ کرے اور ہر قسم کی گندگی کو ملا کر اکٹھا کرے، اور پھر اس پلندے کو جہنم میں جھونک دے۔ سبحان اللہ، کتنی اگریسو لینگویج۔ یہی لوگ اصلی دیوالیے ہیں۔ اے نبی، ان کافروں سے کہو کہ اگر اب بھی باز آ جائے تو جو کچھ پہلے ہو چکا ہے اس سے درگزر کر لیا جائے گا، لیکن اگر یہ اسی پچھلی روش کا اعادہ کریں گے تو گزشتہ قوموں کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے وہ سب کو معلوم ہے۔ اب یہاں پہ الفاظ دیکھیں، اے ایمان والو، ان کافروں سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورا کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے۔ اب یہ الفاظ اس پہ غور کریں، یہاں پہ کہا فَإِنِ انتہوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، پھر اگر وہ فتنے سے رک جائیں تو ان کے اعمال کو دیکھنے والا اللہ ہے۔ یہاں پہ اللہ نے کیا کہا تھا؟ اگر وہ رک جائیں، اگر وہ باز آ جائیں تو سمجھ لو کہ ظالموں کے سوا اور کسی پر دست درازی روا نہیں ہے۔ اب ان کے خلاف آپ ایکشن نہیں لے سکتے ظالموں کے سوا، لیکن یہاں پہ کیا کہا؟ اگر وہ رک جائیں تو کیا ہو؟ تو ان کے اعمال کو اللہ دیکھنے والا ہے۔ سبحان اللہ، ابھی یہاں یہ نہیں کہا کہ رک جاؤ۔ اور ایون آگے آپ دیکھیں،
اتنی فرنٹ فٹ پہ ٹون ہے, اللہ تعالیٰ ایز اف دھکا دے رہا ہے پیچھے سے آگے جانے کو, کہہ رہا ہے اور اگر وہ نہ مانے تو جان رکھو کہ اللہ تمہارا سرپرست ہے, وہ بہترین حامی اور مددگار ہے. پھر آگے ایسی ٹون ہے جیسے کہ مسلمان ایز دو جیت چکے ہیں. وَاعْلَمُوا أَنَّ, اور تمہیں معلوم ہو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے, صرف جنگ جیت گئے اور مال غنیمت بھی مل گیا. سبحان اللہ, چونکہ ٹون یہاں پہ بہت اگریسو ہے, یہاں پہ زیادہ مناسب تھا کہنا پورے کا پورا دین وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ, جبکہ یہاں پہ جو کہ ٹون اتنی بار بار واپس بلا رہی تھی فرنٹ فٹ پہ نہیں ہے, تو یہاں پہ مناسب تھا کلُّهُ نہ لگا. سبحان اللہ, آپ نے دیکھا اپنے سیاق و سباق میں بالکل پرفیکٹ الفاظ بیٹھتے ہیں. وہ ایک ایڈیشن پورے کے پورے کی ایڈیشن کتنی مناسب تھی یہاں کے کانٹیکسٹ کے مطابق. تو آپ نے یہ دیکھا سبحان اللہ, قرآن اپنے کانٹیکسٹ کے اندر کس طریقے سے بہترین الفاظ کا چناؤ کر کے بہترین جگہ رکھتا ہے. اسی طریقے سے کہ آپ کسی بھی دنیاوی معاملات میں اپنی ہر چیز کو صحیح کانٹیکسٹ میں رکھیں, ورنہ وہ اچھی نہیں لگتی. جس طرح آپ نے ایک کمرہ سجایا ہے, بنایا ہے, لیکن ادھر ایک ایسی ڈیکوریشن پیس لگتی ہے جو اس کے کلر سے میچ نہیں کرتا, تو وہ نامناسب لگتا ہے. اسی طریقے سے قرآن کے الفاظ, ہر لفظ اپنے کانٹیکسٹ کے اندر بالکل پرفیکٹ طریقے سے بیٹھتا ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک تو ہمیں جو لوگ جھوٹے پروپیگنڈے کرتے ہیں قرآن اور اسلام کے خلاف, ان کے شر سے بچائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر یقین کی حد تک ایمان عطا فرمائے کہ یہ کسی انسان کا لکھا ہوا کلام نہیں, بلکہ یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.